بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جشن آمد رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی کریں گے، حضور کی نعت بھی پڑھیں گے۔ ویسے تو جو کلام ہوتا ہے وہ حضور کی نعت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ نثر میں ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ سر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اشعار کی صورت میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے بڑے ہی پیارے مدنی چینل کے نعت خوان عدنان بھائی ماشاءاللہ ساتھ ہیں ہمارے۔ عدنان بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ مرحبا سب مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ مدنی چینل کے ناظرین فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل محبت کا، یعنی جو محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشقان رسول درود پاک بھیجیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جانے۔ ویسے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، تو کبھی تو حضور کی بارگاہ میں نام اور ولدیت کے ساتھ بندے کا ذکر ہوتا ہے کہ جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے اپنا ایک ٹائم مختص کر لیجئے نا، بلکہ جتنا ہو سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیے۔ انشاءاللہ اس درود پاک کی برکات ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، ہمیں آخرت میں بھی ان کی برکات نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور آج کا موضوع ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ معجزات مصطفیٰ کے حوالے سے ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ بلکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح دلیل کہا گیا۔ اچھا، برہان سے مراد ایک قول کے مطابق قرآن مجید ہے، اور جمہور مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بلکہ حضرت سفیان ثوری اور دیگر جو ائمہ اکرام ہیں، انہوں نے کہا کہ برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس سے مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنا کر بھیجا ہے، برہان بنا کر بھیجا، اور حضور کے تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک اوصاف، حضور کو اللہ نے اتنے اوصاف عطا فرمائے کہ ایسے اوصاف کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اتنے کچھ تو اوصاف وہ ہیں کہ جو دیگر انبیاء کرام کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ کسی کے پاس وہ کمالات نہیں ہے۔ وہ معجزات عطا فرمائے کہ دیگر انبیاء کرام کے پاس نہیں، بلکہ بعض انبیاء کرام کو مخصوص معجزات عطا فرمائے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور کے ہم بال دیکھتے ہیں تو حضور کے بال بھی معجزہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کو دیکھیں تو یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، حضور کے لعاب مبارک کو دیکھیے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور کے ہاتھوں کو دیکھیں یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کو دیکھیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو دیکھیں بدن مبارک معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھیں قدم مبارک معجزہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مبارک پسینہ بھی معجزہ ہی معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، اے غریب، اور کہا کہ میں نے اسے خوشبو دینی ہے، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آنا اور کھلے منہ والی ایک شیشی لے کر آنا۔ اگلے دن وہ کھلے منہ والی شیشی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیرات، خوشبو کی خیرات لینے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اس میں نچوڑا اور پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ اپنی بیٹی کو دے دینا۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا کیا مبارک انداز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز مبارک پسینہ نصیب ہو گیا، اب وہ بطور خوشبو استعمال کیا جائے گا۔ یہ تو میرا اور آپ کا پسینہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو خوشبو لگانی پڑتی ہے، عطر لگانی پڑتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تو وہ ہے کہ لگ جائے تو خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ بلکہ جب ان صحابی نے اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو وہ پسینہ مبارک، وہ خوشبو مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائی وہ دی، تو وہ جب استعمال کرنے لگی تو دیکھیں ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو ایک کمرے میں ہی خوشبو آتی ہے، ایک دو افراد یا قریب کے افراد کو آتی ہے، لیکن وہ ایسی خوشبو تھی کہ اس کی برکت سے پورا گھر مہک جاتا، بلکہ وہ پورے مدینے میں گھر خوشبوؤں والے گھر سے مشہور ہو گیا کہ یہ گھر ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں آقا، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدہِ نقش کفِ پا ہو کر، رہ گیا وہ صدہِ نقش کفِ پا ہو کر۔ اللہ پاک نے مدنی چینل کے ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے حضور کا تو بس حضور کی ساری ذات ہی معجزہ ہے۔ عدنان بھائی، آج کا موضوع
معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اب ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پہ. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. اے خلد کی بہاروں سرکار وسلم. کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجداروں سرکار رہے گئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے لبِ عیسیٰ سے جاں بخشی، نرالی ہاتھ میں ہے. لبِ عیسیٰ سے جاں بخشی، نرالی ہاتھ میں. سنگرے سے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. سنگرے سے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. بے نواؤں کی نگاہیں ہیں کہاں تحریر دست. بے نواؤں کی نگاہیں ہیں کہاں تحریر دست. رہ گئی جو پاک جو دے لا یزالی ہاتھ میں. رہ گئی جو پاک جو دے لا یزالی ہاتھ میں. سنگرے سے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. سنگرے سے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. کیا لکیروں میں ید اللہ خط سروا سا لکھا. کیا لکیروں میں ید اللہ خط سروا سا لکھا. راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں. راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں. سنگرے سے پاتے ہیں شیری
مقالی ہاتھ میں جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جو یا گیا جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جو یا گیا کیا عجب اڑ کر جو آپا پیالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آپا پیالی ہاتھ میں سنگر سے پات ہے شیری مقالی ہاتھ میں اور مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان خالی ہاتھ میں دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان خالی ہاتھ میں سنگر سے پات ہے شیری مقالی ہاتھ میں ہر خط کف ہے یہاں ہے دست پیدا کلی ہر خط کف ہے یہاں ہے دست پیدا کلی موجزل دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں موجزل دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں سنگر سے پات ہے شیری مقالی ہاتھ میں دستگیر غرد و عالم کر دیا سبتین کو دستگیر غرد و عالم کر دیا سبتین کو اے میں قربان جان جا گوشت کیا لے ہاتھ میں میں قربان جان جا گوشت کیا لے ہاتھ میں اور حشر میں کیا کیا مزے رفتگی کے لوں رضا حشر میں کیا کیا مزے رفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤ پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں لوٹ جاؤ پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں لبی لبی سانس جاب شین رالی ہاتھ میں سنگر سے پات ہے شیری مقالی ہاتھ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات، میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنی کی کیا بات ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کتنا نازک تھا، ریشم بھی کیا نازک ہوگا جو ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نازک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی ایک معجزات عطا فرمائے۔
عالم جمادات کے معجزات اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، عالم نباتات کے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، عالم حیوانات کے معجزات بھی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، عالم انسانیت کے معجزات بھی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ابتداً مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ معجزہ کیا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ اور ایک ہوتا ہے ارہاس۔ معجزہ اور ارہاس میں کیا فرق ہے؟ میں اس کی ابتداً تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اور ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ارہاس نبی سے جو خلاف عادت بات اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو نبی سے ہی، چونکہ ارہاس اور معجزہ یہ تعلق اس کا نبی سے ہی ہوتا ہے، لیکن ارہاس جو ہوتا ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ معجزہ اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، جس طرح کہ ارہاس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبوت تو اللہ تعالیٰ نے وہ تب سے عطا فرما دی جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب سے تھے جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ پاک نے نبوت تو بہت پہلے سے عطا فرما، حضور کی آمد سے پہلے کیا، سب کچھ بننے سے پہلے بھی اللہ پاک نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج تو عطا فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اعلان نبوت کا، وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ تو یہ 40 سال کی عمر سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عادات، اس طرح کی جو خرق عادت عمل ہو، جو بساؤ کا تو عقل میں نہیں آتا، تو وہ اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اگر چلتے تھے تو بادل اپنا سایہ کر دیتے تھے۔ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک شق صدر کا جو واقعہ ہے، یہ بچپن میں جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب برکتیں لوٹا رہے تھے، تو اس وقت جو شق صدر ہوا تھا وہ بھی ارہاس ہے۔ لیکن پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، جب حضور کا سفر تھا، سفر معراج، اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پھر ہوا، چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تو یہ جو تھا، چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما لیا تھا، اب یہ حضور کا معجزہ، وہ بچپن میں جب ہوا تو وہ ارہاس، جو بعد میں کیا اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بس یہی فرق ہے معجزے میں اور ارہاس میں، ہوتا نبی سے ہی منسلک ہے۔ ارہاس وہ خرق عادت عمل کہ جو نبی سے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو، اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ نبی سے اعلان نبوت کے بعد ایسی خلاف اسباب و عادات ظاہر ہونے والی چیز جس کی مثال لانے سے منکرین جو ہے وہ عاجز ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے میں نے عرض کی کہ سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، سراپائے معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ کمال کی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں تو کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، اور حضور کی انگلیوں کے اشارے سے تو کیا کچھ ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال درجے کا معجزہ ہے۔ اچھا، حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل ہمیں کوئی ایسا معجزہ، کوئی نشانی تو دکھائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں شق القمر کا معجزہ دکھایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے۔ تو کیا فرمایا نا، وہ انگلی کے اشارے سے، جس میں چاند کے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، کتابوں
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مغک، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لفظ نورانی ہے، کالی زلفت یک مستانی ہے، مخمور یقین مدبریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کا جان جہانا کا، سچ آقا میں رب دی شانہ کا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے بغیر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق کی کتھے جاڑیاں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مغک، زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا صدقہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ موضوع ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے، کسی بھی نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو خلاف عادت ہو، سبحان اللہ۔ عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں خلاف عقل ہو، یہ تعریف کرنا غلط ہے، یعنی ایسی بات جو خلاف عقل و انبیاء سے صادر نہیں ہوتی، صحیح، تو ایک عیب ہوتا ہے۔ اور معجزے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ کرامت، نیک لوگوں سے خلاف عادت جو بات صادر ہو کرامت ہوتی ہے۔ بات معجزے کی ہے، جی۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات عطا فرمائے، بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ خاص طور پر جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا، لوگوں کو اپنی طبیب ہونے پر، بڑا حکیم ہونے پر بڑا ناز ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کیے، آپ کوڑ زدہ مریضوں پر ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتے۔ واہ، دنیا کی ساری دوائیاں ایک طرف، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لوگ گھروں میں جو کچھ کر رہے ہوتے آپ احوال بتا دیا کرتے تھے، لیکن سابقہ انبیاء علیہ السلام کو مطلب کہ لمیٹڈ معجزے دیے گئے، کسی کو 2، کسی کو 1، کسی کو زیادہ۔ رسول اکرم علیہ السلام کو ان لمیٹڈ معجزات دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ معجزات جو پچھلے تمام کے تمام انبیاء میں جمع تھے، صحیح، رسول اکرم علیہ السلام میں جمع کر دیے گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں ان کا تو سارا حسن ظاہر کر دیا گیا تھا، صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کو وہ حسن دیا گیا کہ 70,000 اس پر پردے ہیں، اللہ، ورنہ گر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ کیا بات ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر انہیں معجزہ دیا گیا کہ مردے زندہ کیے کرتے ہیں وہ، تو نبی اکرم علیہ السلام بھی مردے زندہ کیے۔ وہ اگر کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے تو یہاں صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ لٹک گئی ہے، غزوے میں شامل ہیں، آنکھ کا ڈیلا رخسار پر لٹکا ہوا ہے، آپ ہاتھ سے اپنی جگہ پر لگاتے ہیں
आंख सही हो जाती है। क्या बात है। वो अर्ज करते हैं कि मेरी 2 आंखें हैं और जिस आंख पर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपना अल्लाह। यद बैजा मस किया वाह उसमें वाह, ज्यादा नूर है। क्या बात है। एक हाजिर हुए, या रसूलल्लाह ये हाथ कट गया है, सिर्फ खाल लटकी हुई है, आप हाथ को अपनी जगह पर लगाते हैं और उसके बाद हाथ फेरते हैं, सही हो जाता है। सुभान ग़ज़वा खैबर में क्या हुआ? फरमाया कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके हाथ में जब अलम जाएगा तो फतह अता करेगा। सुभान और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को अलम दिया गया, झंडा दिया गया, कहने लगे मेरी तो आंखें दुखनी आई हुई हैं। हाय हाय, आप अलैहिस्सलाम हाथ फेरते हैं, बाज़ बातों में दुआ करते हैं, क्या बात है। आप शिफायाब हो जाते हैं। वाह। तादाद वाक़यात हैं। लेकिन बात यह है कि एक तो तकाबुल इस एतबार से कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जो मोअज़्ज़ात दिए गए, सही। पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जो मोअज़्ज़ात थे वो जमा कर दिए गए। दूसरा तकाबुल इस एतबार से कि उनको जो मोअज़्ज़ात दिए गए उसके मुकाबिल में नबी अकरम अलैहिस्सलाम को जो मोअज़्ज़ात दिए गए वो अपने कमाल के एतबार से बहुत सुभान आला हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके एक मोअज़्ज़े का जिक्र कुरान में मज़कूर है कि जब वो बनी इसराइल के साथ सीना के सहरा में थे और वहाँ पर पानी नहीं था, आपको हुक्म दिया गया कि अपना असा ज़मीन पर मारिए। अपना असा वो ज़मीन पर मारते हैं सही। और 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। अल्लाह। और तारीखदान ये कहते हैं कि आज जो अरब शरीफ का इलाका है, सऊदीया का जो इलाका है, तबूक, तबूक के नज़दीक जो मिस्र का बॉर्डर है, तो ये चश्मे वहाँ वाक़ हैं। बिलाशुबा असा चट्टान पर मारना, सही। उससे चट्टानें पाश पाश नहीं होती। सही। ये एक खिलाफ आदत मामला था। फिर न जाने वहाँ पानी था कि नहीं था, लेकिन आपके असा की बरकत से, आपके हुक्म की बरकत से पानी का निकल कर आना अल्लाह की रहमत से, यह आपका मुआवजा था। सुभान अल्लाह। लेकिन आप शर्क से गर्ब तक चले जाएं, क्या गिलगित, क्या बलूचिस्तान के बाज़ एरियाज, क्या कल्लात, क्या सवात, क्या मरी, पत्थरों से पानी निकलता हुआ हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है। बिल्कुल पत्थरों से पानी निकलना अनहोनी बात नहीं है। सही। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का मौज़ा ये है कि एक सफ़र में, बल्कि कई दफ़ा पानी की कसरत के मौज़ा ज़ाहिर हुए। सही। एक सफ़र में पानी नहीं है, बर्तन रखा जाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की जाती है वज़ू के लिए पानी नहीं है, पानी की किल्लत है। आप उस बर्तन में अपनी हथेली डालते हैं, आपकी मुबारक जो उंगलियां हैं उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। कभी कायनात ने ये मंजर ना देखा था कि उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ क्या बात चश्मा जारी हुआ, लेकिन वो चश्मा पत्थर से जारी हुआ। पत्थर से चश्मों का जारी होना बिलाशुबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा, लेकिन ये पत्थरों से जारी होना एक अनहोनी बात नहीं। सही। लेकिन उंगलियों से पानी का जारी होना एक अनहोनी बात है। पढ़ेंगे शेर? उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर दिया पंजाब रहमत की है जारी दिया पंजाब रहमत की है जारी फारसी में 5 को और आप कहते हैं पानी को। हमारे सूबे पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं कि 5 दरिया बहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये 5 उंगलियां मुबारक रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की, इनसे जो पानी जारी हुआ वो कायनात का सबसे अफजल तरीन पानी है। सुभान अल्लाह। बात यह है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब से आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त से ही मौज़ात का तसलसल शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत आमना फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर हुआ एक नूर बुलंद होता है, क्या बात है। और इतना ज़्यादा नूर होता है, उस नूर के सिवा
کچھ نظر ہی نہیں آتا اور وہ نور پورے عالم کو منور کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے بصرہ کے محلات اور دوسری طرف روم کے محلات اس نور کی روشنی میں دیکھ لیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے، فارس کا آتش کدا 1000 سال سے روشن تھا بجھ جاتا ہے، شیطان جو جایا کرتے تھے شیاطین اور فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، جو شہاب ثاقب کا سلسلہ ہوتا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے مطلب آپ کی پرورش کے اگر زمانے کو دیکھیں تو لا تعداد معجزات کا ظہور تو یہاں ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے واقعے میں جو معجزات کا ظہور ہوا، ان کی اونٹنی وہ ڈاچی جو چل نہیں رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں، اے حلیمہ آتے ہوئے تو تم پیچھے تھیں، تمہاری یہ اونٹنی سب سے پیچھے تھی، اب تو دوڑی چلی جا رہی ہے۔ پھر ان کی بکریوں میں جو دودھ کا اضافہ ہوا، پھر اس چراگاہ پر یعنی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں لے کر جاتے وہاں چراگاہ ہی چراگاہ ہوتا، وہاں گھاس زیادہ ہوتا۔ راوی لکھتے ہیں یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت ابو طالب نے کی، چونکہ وہ تنگی میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت میں اپنی کفالت میں لیا۔ تو جس وقت دسترخوان پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے سب سیر ہو کر کھا لیتے، کھانا کم ہوا کرتا تھا، اور جب حضور تشریف فرما نہ ہوتے تو لوگ بھوکے رہ جاتے۔ حضرت یعنی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منظر لوگوں نے دیکھا، یعنی ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ان کے جب بچے سو کے اٹھتے بال بکھرے ہوئے ہوتے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سو کے اٹھتے آپ کی زلفیں سنوری ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دایا حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں تشریف فرما ہوتے، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزرا ہوا وقت ہو یا اس کے بعد گزرے ہوئے اوقات ہوں، ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتا۔ اور جب آپ جوانی کے عالم میں ملک شام جاتے ہیں اور آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہیں، یعنی بحیرہ جو راہب تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ بادل آپ کے اوپر ہے اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت ذرا دور ہے لیکن وہ درخت جھک جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے کہ آپ کو دھوپ نہ پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کے آپ کے چچا سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب کہتے ہیں نہیں، جس میں یہ علامات ہیں اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے تو نبی آخر الزمان کی ساری علامات پڑھ رکھی تھی کہ آپ کے والد جو ہیں وہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے تشریف لے جائیں گے، آپ چھوٹے ہوں گے، آپ کی والدہ انتقال کر جائیں گی۔ تو کہا کہ ہاں ان کے والد تو انتقال کر گئے، ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن میں چچا ہوں، اس اعتبار سے بیٹا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ چلے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہیں سے سامان لپیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مطلب کیا بچپن، کیا جوانی، کیا اس کے بعد مجموعی طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اگر ہم خلاصہ کریں، خلاصے کے طور پر ایک معجزات وہ ہیں کہ جو عالم شہادت سے متعلق ہیں، یعنی پیش آنے والے واقعات، اور دوسرے معجزات وہ ہیں جو عالم غیب سے متعلق ہیں، یعنی آئندہ کیا ہوگا، رہتی دنیا تک کے بارے میں جو آپ نے خبریں دیں وہ سچی ثابت ہوئیں۔ عالم شہادت کے جو واقعات ہیں تقصیر تام کے لا تعداد واقعات ہیں، یعنی آپ کی برکت سے کھانے میں اضافہ ہو گیا، پانی میں اضافہ ہو گیا، لا تعداد واقعات ہیں، مریضوں کے شفا کے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں کا اتباع کرنا، جانوروں کو آ کے آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، آپ سے ہم کلام ہونا، اونٹ آیا، کبھی ہرنی آئی، ہرنی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد شق کے کمر کا ہونا، یعنی زمین اور زمین کی جو متعلقات ہیں وہی مسخر نہیں ہیں آپ کے لیے، بلکہ افلاک بھی مسخر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کا فرمائیں، 2 ٹکڑے ہو جائے، پھر اجابت دعا، جس موقع پر آپ دعا کریں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا،
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اخبار کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، تین طرح کی چیزیں، ایک وہ جو آپ نے اپنی حیات میں ارشاد فرمایا، جیسے بدر کا واقعہ ہے، ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق بتائیں، ماضی کے متعلق یہودی حیران ہوتے تھے یہ واقعات ہم پڑھتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ نصارہ حیران ہوتے تھے یہ واقعات ہم پڑھتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ایک وہ واقعات ہیں جو آپ نے مستقبل کے متعلق فرمائیں، اس میں سے کچھ وقوع پذیر ہو چکی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا حجاز سے آگ بلند ہوگی، وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ کچھ وہ ہوں گی جو وقوع پذیر ہوں گی، دجال کا نکلنا، آپ نے فرمایا نہر فرات سے سونے کی کانیں بلند ہوں گی، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ کیا بات ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام کے معجزات کا کیا کیا تذکرہ کریں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک معجزات، کئی ایک کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری اس سلسلے میں کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہو، غلطی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختہ جگر